اور ابھی سنیے عبداللہ کے صاحبزادے یوکے گئے ہوئے تھے، وہاں پر کیا کیا اس نے معلوم ہے؟ کنگ عبداللہ امیر المسلمین کے صاحبزادے، ہاں میں معذرت چاہوں گا، امیر المسلمین اسلامی نظام چلانے والے کنگ عبداللہ ابن عبدالعزیز، جن کا نام قرآن پہ چھپتا ہے، خادم الحرمین شریفین، جن کا مقام و مرتبہ غلاف کعبہ پر ان کا نام ہے، میرے پاس اس کے پورے فوٹو مل گئے ہیں، اب آ گئے الحمدللہ، غلاف کعبہ کے اوپر ان کا نام، حرمین کا اور مدینے کا امام آ کے اس کے ہاتھ چومتا ہے، پچھلے پروگرام میں دکھا چکا ہوں کیسی چوما چاٹی ہو رہی تھی، وہ امیر المسلمین، اس امیر المسلمین کے ایک صاحبزادے یوکے گئے، ساتھ میں نیگرو سیکریٹری، لیڈیز نہیں مرد، یہ خواجہ کیا ہجڑے دکھ رہے اس کو، یہ بغلوں کے ہجڑے نظر نہیں آ رہے، اس سے اس نے کہا برا کام کروں گا، اس نے انکار کیا، اس کا مرڈر کر دیا، پوری نیوز چینلوں پہ چلی، بڑے مشکل سے دبائے لیکن پھر بھی نیوز تو نیوز ہے یار، بریلیوں کے ہاتھ لگی جاتی ہے، دیکھ لو یار۔ A Saudi prince has been found guilty of beating his aide in a hotel elevator. Saud bin لفٹ میں وہ لگی ہوئی تھی کیمرے، سی سی ٹی کیمرے لگے ہوئے تھے، اس کو پتا نہیں تھا، اس نے مرڈر کیا، اس کو مارا، یہ آ گئی چیز۔ اور یہی نہیں، میرے پاس پورے اخبار ہیں، رپورٹڈ اخبار انڈیا کے، جس میں ٹائمز آف انڈیا، ہتوادہ کر کے ایک آپ کے آتا ہے ہتوادہ، انگلش اخبار ہے، رپورٹڈ اخبار ہے، ٹائمز آف انڈیا تو انٹرنیشنل مطلب نیشنل اخبار ہے، یہ سب اخباروں میں یہ رپورٹیں آئی اور پھر ویڈیو بھی ملا، لفٹ کے اندر یہ شہزادے صاحب، کنگ صاحب مرڈر بھی کر دیے۔ In the UK, a Saudi prince has been found guilty of beating his aide in a hotel elevator. Saud bin Abdulaziz bin Nasser Al Saud was convicted in London's Old Bailey Court, which is also known as the Central Criminal Court. The prince was convicted of both murder and a second count of grievous bodily harm. The murder took place in a luxury hotel back in January when the prince beat his aide, Bandar Abdullah Abdulaziz, in the elevator. The murder was discovered by a third party 12 hours later. یہ پوری نیوز دیکھنا آپ، تو کس لیے مارا؟ وہ جو اس سے برا کام کرانا چاہتا تھا، پچھواڑی بہت پسند ہے، میں نے ایک جملہ بولا تھا نا، وہ اس کی خواہش اس نے پوری نہیں کی، تو یہ اسلامی حکومت کے کرتا دھرتا ہے، یہ سب کرے تو وہ سب اسلامی حکومت، اسلامی نظام، دستور قرآن، مگر ہماری درگاہ پہ چند جاہل کچھ کر لے تو پورا سنیت ہی غلط ہو جاتی ہے، پھر ہمارا پورا فرقہ ہی غلط ہو جاتا ہے، پھر ہماری سنتے بھی نہیں کہ ہمارے کتابوں میں کیا لکھا ہے، تو ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے ذرا سن لو، میں بتا دوں مسلک اعلی حضرت کس چیز کا نام ہے، ورڈ مسلک کا نام صرف نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے بھائی، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، تو مسلک اعلی حضرت سمجھا بھی ہے کیا؟ مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے مزارات اولیاء پر عورتوں کا جانا حرام، یہ ہے مسلک اعلی حضرت، جس کو اپنا اعلی حضرت بولتے ہو ان کی بات بھی مانو یار، اللہ کے بندو، تکلیف ہوتی ہے وہ بزرگوں کو۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، پوری کتاب لکھی، جمال النور لی نہیں فی نسائی ان زیارت القبور، اللہ کے اعلی حضرت کہتے ہیں نور کے جملے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نور کے جملے عورتوں کو قبروں کی زیارت سے روکنے کے لیے، ایک پوری کتاب لکھی اعلی حضرت نے اس پر، رسالہ لکھا، اور فرمایا کہ جب عورت مزارات اولیاء کی زیارت کے لیے نکلتی ہے، اللہ اور فرشتوں کی اس پہ لعنتیں پڑتی ہے، اور وہ تو سمجھتی ہے میں ثواب کے لیے جا رہی ہوں، شیاطین اس کو گھیر لیتے ہیں، جب قبر پہ جاتی ہے صاحب مدار اس پر لعنتیں بھیجتا ہے، جب گھر آتی ہے تو لعنتوں کے انبار کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اعلی حضرت کا مسلک ہے۔ اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا حضور عورتوں کا مزارات اولیاء پر جانا کیسا تھا؟ آپ فرماتے عزیز، امام قاضی ایاز فرماتے عزیز یہ نہ پوچھ کہ جانا جائز یا ناجائز، پوچھ کہ گناہ کتنا ہے، یہ پوچھ، اور ایک دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، ہم اپنی ماں بہنوں کو بڑی سوار سجا کر لے جاتے ہیں، میں ماں بہنوں سے معذرت چاہوں گا، لائیو پروگرام چل رہا ہے، گھر میں خواتین سن رہی ہوں، کہیں کون سا مولانا آ گیا یار ہماری کوئی مزار پہ رکنے پہ بیٹھ گیا، یہ تو ہم کہا میری ماں بہنوں، فاطمہ سے زیادہ تقدس نہیں ہے تمہارا، فاطمہ کی کنیز بنو، فاطمہ سے زیادہ نہیں زیادہ آگے بڑھ سکتی تم، اللہ کے رسول آئے، ادب المفرد کی حدیث ہے، امام بخاری نے لکھا، ادب المفرد کتاب ہے ان کی، کتاب ادب المفرد، اللہ کے رسول تشریف لائے حضرت خاتون جنت کے پاس،
ارشاد فرمایا بیٹی ایک عورت کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے؟ فرمایا بابا جان اپنے گھر میں ٹھہری رہے، اپنے گھر میں نماز پڑھے. یہ حدیث کے الفاظ. کہا اور اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ کہا کہ اپنے گھر کے سب سے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے. کہا بیٹی اور اس سے بہتر کیا ہے؟ کہا اگر گھر میں تل گھر ہو تو اس میں نماز پڑھے. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا. کہا میری شہزادی تو نے عورت کی فطرت کو جان لیا ہے. عورت کے معنی نہیں ہوتے چھپانے کی چیز. اور نبی پاک فرماتے ایک حدیث میں لوگوں میری بیٹی فاطمہ حور ہے. حور کسے کہا گیا؟ بہت خوبصورت تھی جناب. دنیا کی کوئی عورت خاتون جنت کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ عشق میں نہیں بول رہا ہوں میں، یہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا بیان ہے کہ میری بیوی فاطمہ سے زیادہ حسین میں نے کوئی عورت کو نہیں دیکھا. اتنی حسین تھی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ قسم وحدہ لا شریک کی، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو بھی آسمان نے کبھی نہیں دیکھا. بال کو، یعنی کبھی آپ بغیر دوپٹے کے اپنے گھر کے صحن میں بھی نہیں آئی. اور جب آپ کا وصال ہونے لگا نا خاتون جنت کا، مولا کائنات کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا اے ابو الحسن. انداز بھی دیکھو پکارنے کا. آج کل ایک ماڈرن فیشن چل گیا، نام لے کے پکارتی ہے عورتیں اپنے میاں کو. یہ اسلام کے خلاف ہے. یا تو وہ جو اچھی عورتیں وہ جو کہتی اے جی سنو جی، اور یہ نہ ہو تو بچوں کے نام سے پکارے ہیں، ارے فلاں کے ابو. مگر آج فیشن ہے مرد کا ڈائریکٹ نام لیتی ہے. اور یہ سب ماڈرنزم، ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں. ماڈرن نہیں ہو رہے، ہم تہذیب سے ہٹتے جا رہے ہیں. تو حضرت خاتون جنت حضرت علی کو کیسے مخاطب کرتی تھی؟ اے ابو الحسن، اے حسن کے والد. اور پوری زندگی حضرت علی نے فاطمہ کہہ کر نہیں بلایا. اے بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی، اے رسول اللہ کی شہزادی، یہ خطاب ہوتا تھا. بلاتی ہے، کہتی ہے ابو الحسن میری وصیت کو یاد رکھیے، میری وصیت کو لکھیے. کہا بنت رسول اللہ کہو کیا وصیت ہے؟ کہا جب میرا وصال ہو جائے تو آپ مجھے غسل دینا، اس لیے کہ میرے جسم کو کسی عورت نے بھی آج تک نہیں دیکھا ہے، آپ میرے شوہر ہیں، صرف آپ نے دیکھا ہے. کہا دوسرا یہ کہ صحابہ کو خبر نہ کرنا میرے وصال کی، اس لیے کہ میں نے ہر صحابی سے پردہ کیا، میں نہیں چاہتی کہ بعد وصال ہو میرے جسم کو دیکھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ بنت رسول، صحابہ مجھے لان تان کریں گے، برا کہیں گے کہ رسول اللہ کی شہزادی کا وصال ہوا اور تم نے اس کی جنازے میں ہم کو اجازت نہ دی آنے کی، تو میں ایسا کروں گا کہ تمہارا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. تا فرماتی آپ چہرہ نہ دکھائیں گے لیکن میری جسم کی قد و قامت سے تو وہ میرے جسم کا اندازہ لگا لیں گے کہ بنت رسول صحت میں کیسی تھی، قد کیا تھا، صحت کیسی تھی. میں یہ بھی نہیں چاہتی. چنانچہ وصال ہوا حضرت علی، آپ کے شہزادے اور آپ کے غلام کمبر، 4 لوگوں نے رات ہی کی تنہائی میں آپ کو تدفین کی اور دفن کیا ہے. یہ نبی کی شہزادی کا پردہ تھا. اور ہماری بیویاں کیا اس سے افضل ہے، اعلیٰ ہے؟ ہم درگاہوں پہ جا رہے، ہو رہا کیا ہے؟ سجدت کے جا رہی ہے. اب چلے ہم فاتحہ پڑھنے. کون آج اتنا مقدس ہے کہ جس کا دل اڑتا نہ ہو؟ کون ہے جی اتنا مقدس جس کا دل بہکتا نہ ہو؟ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کنارے سے دیکھ بھی رہے ہیں، ارے کیا چیز ہے یار، کیا ہے؟ تم تو نگاہ سے دیکھ رہے ہو اور اللہ کا ولی تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے. گئے تھے نیکی کمانے، لے کر عذاب آ رہے ہو. یہ ہے مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ڈھول بازوں کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کی آوازیں ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں ضرور لوگ ہوں گے، میری امت میں ضرور لوگ ہوں گے، میری امت میں ضرور لوگ ہوں گے جو 3 چیز کو حلال ٹھہرائیں گے جبکہ میں نے اپنی امت پر وہ حرام کیا ہے. میری امت میں ضرور وہ لوگ ہوں گے جو 3 چیز کو حلال ٹھہرائیں گے جبکہ میں نے اس کو